بلاول زرداری سے ملاقات اور اسلام آباد میں ایرانی سفیر کی پریس کانفرنس اچانک ملتوی، وجہ کیا بنی؟ اور امریکہ نے واضح طور پر ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن عرب دنیا نے کس طرح مذاکرات کا معاملہ شروع کروانا ہے؟ گرین لینڈ پر بھی آج مذاکرات ناکام، ٹرمپ کے ڈنمارک کی فوج گرین لینڈ پہنچ گئی، اور پاکستان جیسے حالات میں یوگینڈا کے الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ کے لیے ایک عبرتناک مثال کے طور پر سامنے آیا۔ اس کی تفصیل تو آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے لیکن اڈیالہ جیل، آپ کو پتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ذکر ہونے والی اس وقت سب سے زیادہ خبروں میں رہنے والی جیل اڈیالہ، جو پاکستان کی موجودہ تاریخ میں سب سے اہم عمارت بن چکی ہے، کہ یہاں کوئی معمولی سی خبر بھی پاکستانیوں کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہاں قوم کا دل، ان کی جان بے گناہ قید ہے۔ یہاں سب سے ہائی پروفائل جیل اس لیے کہ عمران خان قید میں ہے۔ ایک عام سے سپاہی سے لے کر یہاں اندر موجود قیدیوں تک کی معلومات عوام جاننا چاہتی ہے۔ ان کا محبوب یہاں بے گناہ قید تنہائی کاٹ رہا ہے۔ یہاں اڈیالہ جیل سپرنٹنڈنٹ غفور انجم کا فیصل آباد تبدیلی، اور فیصل آباد سے سعد بیگ کا یہاں تبدیلی۔ اس خبر کو کیوں اتنا اہم معاملہ ہے کہ یہاں غفور انجم وہ شخص ہے جس نے خان سے توہین آمیز گفتگو کی، رویہ کیا، خان کی بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کی، عدالتی اجازت کے باوجود کتابیں اور ذاتی اشیاء نہیں جانے دیتا۔ قید تنہائی میں عمران خان کو رکھنے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے، کلیدی کردار ہے۔ عمران خان کے کھانے، ان کے وضو میں گندا پانی ملانا، تہذیب آمیز سلوک میں، یہ وہی افسر ہے جسے 90 دن کے لیے عمران خان کے دور میں معطل کیا گیا۔ عمران خان کی ملاقاتیں، ان کے خاندان سے ملنا، ان کے بچوں سے بات چیت، ان تمام باتوں کا براہ راست ذمہ دار عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو ٹھہرایا، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے والا شخص غفور انجم، جس کے اوپر اقوام متحدہ نے نیلسن منڈیلا رولز کے تحت 15 دن سے زیادہ قید تنہائی کو تشدد قرار دیا۔ خان کی قید مہینوں تک جا چکی ہے۔ ذہنی دباؤ میں خان کو رکھنا، اور یہ دیکھیں ایک شخص نہیں ہے غفور انجم، یہ اس نظام کی علامت ہے۔ ابھی سعد بیگ جو آ رہے ہیں ان کے بارے میں لنکڈ ان پروفائل پہ تو انسانی حقوق کے معاملات پہ، قیدیوں کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں اچھی خبریں۔ اب اللہ جانے نے اڈیالہ جیل میں کیا سمجھ کر تعینات کیا، لیکن چونکہ ابھی تک کوئی ان کے بارے میں معلومات ایسی سامنے نہیں آئیں، اس تبدیلی کو فی الحال خوش آئند نہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جیل مینول کے تحت جیل چلائیں گے، بین الاقوامی قوانین کے تحت، پاکستان کے قانون کے مطابق خان کے ساتھ سختیاں، ظلم اور زیادتیاں غفور انجم جیسا کردار ادا نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے خود نہیں کرتے، اب پیچھے سے حکم آتا ہے، لیکن غیر قانونی احکامات پر عمل نہ کرنا اپنے ضمیر کی آواز پر، اور یہ پاکستان میں ہو چکا ہے۔ 3 ججز خان کی ملاقات کو لکھ کر دیتے ہیں، لیکن غفور انجم نہیں مانتا۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ سعد صاحب مانتے ہیں کہ نہیں۔ ساتھ 12 مزید تبادلے بھی ہیں اور سپاہی بھی یہاں پہ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ ویسے تو خان کے جو بھی قریب ہو اسے تبدیل کیا جاتا تھا۔ آپ کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اکرام یاد ہوگا، پتہ نہیں ابھی تک کہاں ہے وہ۔ خان سے بڑی شفقت کا سلوک کرتا تھا، وہ اسے منظر عام سے غائب کر دیا گیا راولپنڈی کمشنر چٹھا کی طرح۔ اب ان تبدیلی کے اثرات کیا ہوں گے وہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال نظام کی بات کریں تو یہ فیل ہائبرڈ نظام، جس کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے، یہ نہیں چل رہا۔ قومی اسمبلی، سینٹ، پاکستان کے اداروں کے حالات آپ کو پتہ ہے، نہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں نہ سینٹ میں، اس کے باوجود دھڑا دھڑ بل بھی پاس ہو رہے ہیں، ترامیم بھی ہو رہی ہیں، جو دنیا کے کبھی کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا۔ اور تحریک انصاف کو یہ بار بار کہتے تھے آپ عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے، یہ اپنے کیسز عدالتوں میں جا کے لڑے۔ اب یہ عدالتوں میں کیسز لے کے جاتے ہیں تو القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کے، آپ کو پتہ ہے ابھی تک عدلیہ نے وہ کیس ہی لگانے کی زحمت نہیں کی۔ وہ بے معنی بے وقت عدالتیں ہو چکی ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، جس طرح ججز لگائے جا رہے ہیں۔ افضل مجوکا کی عدالت میں جو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی جس طرح اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے، گرفتاری کا ہوں، اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ جہاں گواہ کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، جھوٹ بولے تو انہوں نے ان کی گرفتاری آرڈر۔ تو اس نظام اور اس کے بینیفیشری کا حال یہ ہے کہ ہائبرڈ نظام چونکہ فیل ہو رہا ہے، اور سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ وزیر اعظم بنا لیں، ڈیلیوری بیانیاں ہمیں دیں۔ مڈ ٹرم الیکشن کی صدائیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کسی صورت میں انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ نون لیگ نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات پہلے ہوں، اس کے بعد ہم سوچیں گے، لیکن شہباز شریف بلا شبہ سرنڈر بوائے کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ اس نے اپنا سب کچھ فیلڈ مارشل کے حوالے کیا ہوا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ونڈر بوائے، سرنڈر بوائے نہیں چاہیے، پنڈی بوائے چاہیے۔ بلاول زرداری نے بھی اپنا ہاتھ اٹھایا، ایک موقع مجھے بھی دیں، ان سے بھی پہلے وعدے ہوئے، اور جن لوگوں نے گارنٹیاں دی تھی لندن پلان میں وہ بھی ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی جین میریٹ سے آپ کو پتا ہے بڑی اہم ملاقات ہوئی اس کی، اور گلے شکوے بھی ہوئے کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے بلاول کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بڑی محتاط انداز میں خبر دے رہا ہوں، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ سب کو یہ لگتا ہے کہ آخری باری ہے، اس بہتی گنگا میں سب اپنا اپنا ہاتھ کم از کم ڈبو لیں، اگر نہیں دھو نہیں سکتے تو۔ زرداری مرنے سے پہلے ایک دفعہ بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، سب سے بڑی خواہش۔ اب دیکھیں یہ فیلڈ مارشل کی خواہش پوری کرتے ہیں یا نہیں ہوتی۔ ابھی محمود اچکزئی کے حوالے سے ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا، اور یہ مجبوری تھی ان کی۔ انہوں نے محمود اچکزئی کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے اور عدلیہ کے حوالے سے تقاریر نکلوانی شروع کر دی کہ جی متنازع چیزیں ڈھونڈ کے لائیں جن کی وجہ سے انہیں نااہل کریں۔
ویسے تو دیکھیں یہ اپوزیشن لیڈر بن بھی جائیں تو میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف کے لوگ موجود ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں. یہ سڑکوں پر زیادہ مناسب رہیں گے, سڑکوں پر یہ قیادت کریں تو تحریک کے لیے زیادہ ضروری ہوگا. ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ انہیں بھی نااہل کرنا اور سہیل آفریدی کو بھی. 9 مئی کے جو کیسز میں فورینسک رپورٹ بنانے کی کوشش تھی جو 20 منٹ میں پکڑی گئی, وہ کوشش یہی ہے کہ کسی طرح ان لوگوں کو ان عہدوں سے ہٹا کے نااہل کر ان کے سر پہ تلوار ٹانگ دی جیسے شہباز شریف کے سر پہ. تحریک انصاف کو اس وقت صرف ایک کوشش کرنی چاہیے, بیانیہ. دیکھیں عمران خان جب جیل سے باہر تھے تو صبح دوپہر شام ان کی 3 میٹنگز ہوتی تھیں, پارٹی کو ہدایات دیتے تھے, آج یہ کرنا ہے, شام کو یہ کرنا ہے, کل یہ کرنا ہے, اگلے ہفتے یہ کرنا ہے. ان کا ایک بیانیہ چلتا تھا. اس وقت بدقسمتی سے تحریک انصاف کے اندر یہ پالیسی نظر نہیں آ رہی, ان کے رہنماؤں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں کیسے کریں. ایسے موقع پر یہ اپنے دماغ سے نہیں سوچ سکتے تو مشورے تسلیم کریں. مثال کے طور پر خان کی قید تنہائی پر عمران ریاض نے بھی مشورہ دیا اور میں نے بھی ان کو یہی کہا اور بھی دوستوں نے کہا, آپ 350 لوگ لے کر سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ جائیں, سارے کے سارے پارلیمنٹیرینز, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینیٹر وہاں دھرنا دے دیں. اس وقت تک دیں جب تک خان کی ملاقات نہ ہو. 2 دن میں معاملہ حل ہو جائے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب کو چاہیے کہ ایک ویڈیو پیغام دیں تمام اراکین اسمبلی کو کہ سب کے سب سوموار کے دن سپریم کورٹ کے باہر ہوں اور اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک اڈیالہ جیل سے خبر نہ آئے کہ خان سے بہنوں کی اور باقی لوگوں سے ملاقات ہوئی. زیادہ سے زیادہ 30 گھنٹے نے برداشت کرنے پڑیں گے. مار پیٹ ہوئی تو اور زیادہ بہتر, اگلے دن پھر تیار ہو کے آ جائیں. یہ 6 مہینوں کی خان کی اذیت ختم ہو. اگر یہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تنقید بھی ہوگی, سوال بھی ہوں گے اور کچھ لوگ اس سے آگے بھی جائیں گے. تو میری خواہش ہے اللہ کرے سلمان اکرم راجہ صاحب تک پہنچے. اگر آپ لوگ پہنچا دیں یہ پیغام تو بہتر ہے. تحریک انصاف کی قیادت دیکھیں واضح طور پر 2 حصوں میں تو نظر آ رہی ہے. ایک حصہ تو جو سینٹرل لیڈرشپ ہے, بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, شیخ وقاص اکرم, ان کی سیاسی کمیٹی کے 23 لوگ, جس میں بہت سارے تو سزا یافتہ ہیں, منظر عام سے دور ہیں, ان کا کوئی خاص کردار بھی نظر نہیں آ رہا. انفرادی حیثیت میں ان کے نام لکھ دیے گئے لیکن یہ لوگ کچھ اڈیالہ جیل کے باہر آتے ہیں, اکثریت میں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ مفرور ہیں, سزا یافتہ ہیں یا خاموشی سے سائڈ بھی ہو گئے. ابھی وہ اسد کیسر کے حوالے سے حبیب اکرم نے دعویٰ کیا کہ انہیں محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر باسکر لاہور جانا پسند نہیں تھا, کہ ان لوگوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے. وہ استعفیٰ دینے تک تیار تھے. سینٹرل لیڈرشپ کے جو لوگ ہیں وہ سہیل آفریدی کے بھی مزاحمتی کردار کو پسند نہیں کرتے. لیکن کے پی کی حکومت قیادت جو ہے اس وقت نوجوانوں کے پاس ہے, احتجاجی معاملات کو لیڈ کر رہے ہیں, فرنٹ پہ ہیں. سہیل آفریدی بھی ایک شہید ہونے والے کارکنوں کے گھر بھی پہنچے. اچھا میسج, اچھا جیسچر. کارکنوں کو پتہ چلنا چاہیے قیادت ان کو بھولتی نہیں, ان کے ساتھ ہے. قربانیوں کے بعد یہ عمل بڑا ضروری ہے, اس کی تعریف کرنی چاہیے جتنی بھی. پھر وادی تیرا کے معاملے پر بھی ڈی جی ایس پی آر کو رگڑا اور 2 ٹوک پیغام دیا کہ آپ بھی ذرا اپنے احساس تو دکھائیں, کہاں کتنا کما لیا اب تک بلوچستان سمیت. اچھا ان کے بھائی اور وہاں لوکل ایم پی اے عبدالغنی آفریدی, انہوں نے وادی تیرا گئے تو وہاں باقاعدہ سڑکیں بند کر کے انہیں ان لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی جن کے بارے میں ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگوں پر حملہ کیوں نہیں کرتے, کالعدم تنظیموں کو. اور یہ سہیل آفریدی نے خود کہا کہ ہماری جان انہوں نے خطرے میں ڈالی. اور یہ وہی معاملہ جو علی مین گنڈا پور اپنی پریس کانفرنس میں بتا چکا ہے کہ دہشت گردوں کو ہم پکڑتے ہیں, آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس چھڑوا کے لے جاتی ہے. اب انہی لوگوں کو مقامی لوگوں کے اندر وادی تیرا میں شامل کیا کہ یہ معاملات کو خراب کریں, اور سیکیورٹی ادارے وہاں لوگوں کو بے توقیر کر رہے ہیں. چیکنگ کے نام پر آنکھوں کے اسکینر لگا کر ویریفائی کرنے میں گھنٹوں لگا کے پریشان کرنا. اور وہاں کے حالات تو آپ کو پتا ہے, برف باری اس قدر ہے, وہ دیکھیں ویڈیوز ویژولز, وہاں جانور بھی موجود نہیں ہیں, وہاں سے لوگ بیچارے نقل مکانی کر رہے ہیں. 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ پریشانی میں ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کی اصل کوشش یہی ہے کہ وہاں لوگوں کو اس طرح تنگ کیا جائے کہ پھر مقامی لوگوں کے اندر یہ انتشار پیدا ہو سہیل آفریدی اور تحریک انصاف کے لیے, ان کی مقبولیت پر ڈینٹ پڑے. تو حالات اگر اس طرح رہے تو پھر آپ کو پتا ہے وادی تیرا اور ڈرون حملے ہوں, آپریشن ہو, یہ رکوانا جتنا علی مین کے لیے ضروری تھا اتنا ہی سہیل آفریدی کے لیے ضروری ہے. اس میں پھر حکومت جاتی ہے تو جائے, یہ تو اس علاقے سے ہیں, انہیں بھی صوبائی اسمبلی کے لوگوں کو لے کے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینا ہوگا. پولیٹیکل موومنٹ میں تیزی لانی ہوگی, کیونکہ ہر گزرتا ہوا وقت دیکھیں ان سے بھی سوالات زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. یہ پرفارم بالکل کر رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, اور اللہ کرے ایسے چلتے رہے. لیکن سب سے بڑا خوف اسٹیبلشمنٹ کو انہی لوگوں سے, یہ نوجوان ہیں اور ان کے ساتھ ہی نوجوان جڑا ہوا ہے. اور یہ خوف کتنا ہے اس کا اندازہ کریں کہ عید کے بعد جو 28ویں ترمیم جنریشن زی کا خوف کہا جائے, عمر 25 سال ووٹ کی کرنا, ویسے تو اس کا فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ دیکھیں کتنی بھاری تعداد میں اپنے ووٹ ڈالے, انہوں نے گنے ہی نہیں, تسلیم ہی نہیں کرتے. انہوں نے جیتے ہوئے فارمز کے اوپر تصویریں اور نام اپنے ڈال لی. یہ ترمیم لانے کا اصل مقصد کہ نوجوان طبقے کو بتائیں کہ پاکستان کی سیاست کے دھارے میں آپ کی کوئی جگہ نہیں, انہیں اس میں سے نکال دیں کہ آپ کی آواز, آپ کی ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں, آپ میں سسٹم کا حصہ نہیں ہے. 25 سال تک سیاست کے بارے میں سوچے بھی نہ. اوورسیز پاکستانیوں کے سے کیا, 64% نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں. اسی لیے ان نوجوانوں کو اب یہی سوچنا ہوگا, یہی کام ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے
انہیں اب کھڑا ہونا ہوگا اپنے حقوق کے لیے، اور لیڈ کرنے کے لیے تو نوجوان ہیں ان کے سامنے۔ اسٹیبلشمنٹ کے تو حالات دیکھیں ذہنی طور پہ، آپ محسن نقوی کو دیکھ لیں، ایک شخص جسے یہ نہیں پتا کہ 98 نمبر کے پاسپورٹ کا مطلب 31 ممالک میں سفر، 99% ایسے ممالک افریقہ کے جہاں ویزا مل بھی جائے کوئی جانا پسند نہیں کرتا، اور جہاں لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں کے ویزے انہوں نے امریکہ نے بند کر دیے۔ اور وہ فیلڈ مارشل شہباز شریف، ڈونلڈ ٹرمپ کے فیورٹ، اسے امن کا یہ ایوارڈ دینے جا رہے تھے، 14 مہینے کا اس کا امن کا ایوارڈ کا دیکھے کہ امن پسند اتنا، ایران پہ بمباری، فلسطین میں قتل عام، یوکرین کی جنگ 24 گھنٹے میں ختم کرنی تھی، وہاں مار مار کے ستیہ ناش ہوا ہے۔ نیٹو کو دھمکیاں دے رہے، جرمنی فرانس سے تلخیاں، گرین لینڈ پر فوج اکٹھی، یورپ کو چیلنج، وینزویلا کے صدر کو گھر سے اغوا کر لیا، کولمبیا بولیویا پر سیاسی مداخلت، میکسیکو کو بار بار دھمکیاں، دیواریں بنانا، امیگریشن کو ہتھیار بنانا، پوری دنیا پر تجارتی پابندی۔ یہ تنازعات کا مرکز ہے جسے یہ نوبل انعام دے رہے تھے۔ یہ تیسری عالمی جنگ کے لیے ماحول بنا رہا ہے ٹرمپ، اور فیلڈ مارشل اور شہباز شریف سے دیوتا بنا کر پیش کر رہے تھے۔ بھلا دیوتا نے ماری ہے لات انہیں، اور دیوتا تو ویسے آپ کو پتا ہے خود بڑی اچھی خاصی لات کھا چکا ہے۔ ایران سے جو معاملہ آپ کو پتا ہے، سعودی عرب اور قطر کے، اب معلومات ہیں کہ عرب امارات سمیت نے درخواست کی کہ ہمیں ایران کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں، ورنہ تیل کی طلب اور رسد اس معاملے کو نہ چھیڑیں، کیونکہ ایران نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جہاں سے حملہ ہوگا وہاں جوابی کارروائی ہوگی، اور اس جوابی کارروائی میں تیل کے حوالے سے تو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا پچھلے ویلاگ میں، لیکن ایران کی پچھلی جنگ میں نے آپ کو بتایا تھا یہی ہوگا۔ اب اس دفعہ بھی دیکھیں امریکہ حملے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ رجیم چینج میں بھی ناکام ہو چکے ہیں دوسری دفعہ، کیونکہ وہاں انہیں کوئی جنرل باجوہ نہیں ملا۔ وہاں ایک جنرل باجوہ مل جاتا تو یہ رجیم چینج بڑے آرام سے ہو گیا ہوتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تو ذہنی عقلی حیثیت تو آپ جانتے ہیں، اس کا تو کوئی پتہ نہیں کہ ایران پہ ذہن کا اس کو دیکھیں تو حملہ شاید کر دیا، لیکن زمینی حقائق کو دیکھیں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ چین، روس، برکس آپ کو پتہ ہے، اور اب جو نیٹو کے درمیان آج مذاکرات ناکام ہوئے، مذاکرات ناکام ہو گئے، وہاں فوجی اتحاد سامنے آ گیا۔ اب ایران پہ حملہ مشکل ہے، کیونکہ یوکرین کے نام پہ پہلے ایک محاذ کھلا ہوا ہے جو ہے تو اصل میں یورپ کے لیے، لیکن ایران نے ساتھ جو ایٹمی صلاحیت کا دعویٰ کیا اس سے انہیں خوف ہے کہ کہیں حملہ کرنے کی صورت میں اسرائیل کا کیا ہوگا، امریکی مفادات جہاں جہاں عرب ممالک میں وہاں کیا ہوگا، تو یہ اسی لیے معاملہ سارا رکا ہوا ہے۔ ورنہ سٹیو وٹکاف، ڈونلڈ ٹرمپ کا مشیر اور اس کا داماد ماسکو جا رہے ہیں اور یوکرین روس کے ساتھ ایران کا معاملہ رکھنا ہے کہ مذاکرات کا راستہ کھولنا ہے۔ اب اس میں ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو، پاکستان جیسے حالات رکھنے میں یوگنڈا ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے فوج کے قبضے میں، بدنام زمانہ عیدی امین کا ملک، بدترین ڈکٹیٹر کا، وہ ہٹلر کی طرح بدنام تھا، جیسے یا جنرل ضیاء خان، مشرف، ضیاء الحق، ایوب خان تھے یا ابھی ہیں۔ انتخابات ہو رہے ہیں وہاں، اور یہ وہاں بھی پاکستان کی طرح فوجی مارشل نہیں ہے، ہائبرڈ نظام ہے، حالات پاکستان والے بالکل۔ وہاں 1986 سے جو صدر 40 سالوں سے ہو گئے، بظاہر صدارتی جمہوریت ہے، لیکن ظاہر ہے فوج، خفیہ ادارے ریاستی طاقت بنے ہوئے ہیں، اور یوگنڈا کی فوج بھی سیاست میں مداخلت کرتی ہے اور قسمیں بھی کھاتی ہے، پورا الیکشن بھی مینج کرتی ہے۔ بین الاقوامی رپورٹس بتا رہا ہوں آپ کو، الیکشن سے پہلے بھی دھاندلی، الیکشن کے دن بھی دھاندلی، اور الیکشن کے بعد بھی نتائج بدلنے کی اور چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ایسے لگ رہا ہوں پاکستان کے حالات بتا رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر بالکل ایسے ہی ہوا۔ اب وہاں پہ اپوزیشن میں آ گیا ایک نوجوان لیڈر، بوبی وائن، ہے وہ میوزیشین لیکن عوام میں بڑا پاپولر ہے، عوامی ووٹ بھی بہت ہے، اور یہاں اس کے ووٹ کا مقابلہ ہتھیاروں سے ہے۔ اب یوگنڈا میں بھی 2 دن انٹرنیٹ بند ہے، اور ایلون مسک اسٹارلنک ایران کو دے رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا بھی جب بند کیا انہوں نے، لیکن یہاں وہ ان کا انٹرنیٹ اس نے بند کر دیا، ڈکٹیٹر حکومت کو فائدہ دیں، تو یہ بتا رہا ہے آپ کو کس کے۔ لیکن ایک اور اہم بات، الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر وہاں کا بڑا دلیر آدمی نکلا، اس نے کہا مجھے الیکشن سے پہلے بھی دھمکیاں ملی کہ اپوزیشن کے امیدوار جیتے تو انہیں فاتح قرار نہیں دینا، فارم 47 نکالنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دھمکیاں نہیں مانوں گا، الیکشن جو جیتے گا اس کا اعلان کروں گا۔ یہ سردار سکندر سلطان راجہ جیسے شخص کے لیے شرم کا مقام، جو رات 2 بجے غائب ہوئے اور نتائج بدل گئے، ورنہ طریقے سے تو 2-3 تہائی سے الیکشن جیتی ہوئی تھی۔ اور آخر میں چاند تارا پارٹی کا ایک اور ظہور ہوا، ایک صحافی کے نام پہ بنائی، وہ اچھا نام ہندوستان کی جماعت عام آدمی پارٹی سے ادھار لیا، جھنڈا چاند ستارہ اور لال رنگ ترکی سے لیا، منشور ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین سے لے لیا کہ جی کوئی سیاسی عہدہ نہیں لوں، اور بھائی ملے گا تو تب لیں گے نا۔ اور منشور کے بعد جماعت میں جیسے ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ نے تحریک استحکام بنائی، تحریک انصاف پیٹریوٹ بنائی، مصطفیٰ کمال کی وہ سرزمین، پاک سرزمین بنائی، تحریک استقلال ماضی میں بنائی، آئی جے آئی بنائی، قومی اتحاد بنایا، مسلم لیگ کاف بنائی، مسلم لیگ نون بھی بنائی۔ اب ان کا بھی ظاہر ہے وہ حال تو اسی طرح کی نظر آ رہا ہے جس طرح کی جماعتوں کا۔ بہرحال
انہوں نے کوشش کی ہے ایک، اور قسمیں اور کلمے پڑھ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان کی عوام بھی نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔